بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے الفاظ کی جو لغوی اور صرفی نحوی وضاحت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس آیت میں جو اہم مسائل ہیں عملی رہنمائی ہے اس پر بات کریں گے۔ تو ان آیات کا تعلق بھی گزشتہ آیات کے ساتھ ہی ہے۔ کل ہم نے آیت نمبر 5 میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جو سفہاء ہیں، یعنی کہ جو کم عقل ہیں، بچے ہیں یا ویسے ان کی عقل کم ہے، ان کو مال ان کے حوالے نہ کرو۔ اگر مال حوالے کرنا ہے تو اس کی شرطیں کیا ہیں؟ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شرائط کو بیان فرما رہا ہے۔ تو فرمایا آیت نمبر 6 ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، وَابْتَلُوا اور تم آزماؤ۔ ابتلا یبتلی اس کا معنی ہوتا ہے آزمانا، اور تم آزماؤ الیتامہ یتیموں کو۔ تو یتیم کی جمع ہے یتامہ، اور یتیم سے مراد وہ بچہ ہے یا وہ بچی ہے کہ جس کی بلوغت سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ تو اگر وہ بچہ ہے اسے آزماؤ، یعنی اسے پیسے دے کر خرید و فروخت کے لیے بھیجو کہ وہ کس طرح خرید و فروخت کرتا ہے، اسے نفع نقصان کتنا ہوتا ہے، اسے شعور کتنا ہے۔ اور اگر وہ بچی یتیم ہے تو اسے گھریلو جو معاملات ہیں اس کے بارے میں آزماؤ کہ وہ گھر کے معاملات کو کس قدر بہتر طریقے سے انجام دے سکتی ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ اذا جب بالغوا وہ پہنچ جائیں، النکاح بلوغت کو، نکاح سے مراد ہے یہاں پر بلوغت، یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، فَإِنْ پس اگر، تو یہ ان شرطیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ آنستم تم دیکھو، تو آنسا یؤانسو مؤانسہ اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ یہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے، جیسے سورۃ القصص میں ہے کہ آنس من جانب الطور نارا، موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ کے ایک طرف آگ دیکھی، تو وہاں پر بھی دیکھنے کے معنی میں ہے۔ منہم ان میں سے، رشدن سمجھداری، رشد کا معنی ہے اس کا اصل معنی ہے کہ حسن تدبیر، معاملات کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت، سمجھداری، رشد۔ تو رشید یعنی کہ وہ بچہ رشید بن چکا ہے یا وہ بچی رشیدہ بن چکی ہے، سمجھدار ہو چکی ہے۔ اگر تم دیکھو فادفعوا پس تم حوالے کر دو، دافع یدفع حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، الیہم ان کی طرف، پس تم حوالے کر دو ان کے، اموالہم ان کے مال، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دافع کا لفظ بولا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ خود ان کا مال ان کو پہنچا دو، خود پہنچاؤ، یہ نہ کہو کہ آؤ اور اپنا مال لے جاؤ، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ تو دافع یدفع کا معنی ہے کہ آپ خود ان کا مال ان کے گھر تک پہنچائیں، ان کے قبضے میں دیں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا اور نہ تم کھاؤ اسے، یعنی اس مال کو نہ تم کھاؤ، اسرافاً، اسرافاً کا معنی ہے فضول خرچی کرتے ہوئے، حد سے گزرتے ہوئے۔ اسراف کا معنی ہوتا ہے حد سے گزرنا، فضول خرچی کرنا۔ تو یہاں پہ یہ مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے، مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوهَا لا تَأْكُلُوا کا۔ تو فضول خرچی کرتے ہوئے نہ کھاؤ، وَبِدَارًا
اور جلدی کرتے ہوئے، تو فضول خرچی کرتے ہوئے بھی نہیں کھانا اور جلدی بھی نہیں کھانا۔ کیوں؟ ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ تو بڑے ہو جائیں گے تو وہ سن رشد کو پہنچ جائیں گے اور وہ اپنا مال خود اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ تو اس ڈر سے نہ تو تم اسراف کرو اور نہ جلدی جلدی کھاؤ۔ اسراف یہ ہے کہ جہاں پہ 10 روپے کی ضرورت ہے تو وہاں پہ 15 روپے خرچے جائیں، یہ اسراف ہے۔ اور بیدار یہ ہے کہ بندہ خرچ تو 10 ہی رہا ہے اعتدال کے ساتھ، اسراف نہیں کر رہا، لیکن جلدی جلدی، یعنی کہ اس میں ان کے بڑے ہونے کے ڈر سے وہ جلدی خرچ کرتا ہے۔ ومن کان غنیا، اور جو شخص غنی ہو یعنی مالدار ہو، فلیستعفف، پس وہ بچے۔ فلیستعفف، یہ استعفا یستعف، استعفاف، بچنا، اسی سے لفظ ہوتا ہے عفت، پاک دامنی۔ جیسے ہمارے ہاں نام رکھا جاتا ہے عفیف، پاک دامن یا عفیفہ، تو جو غنی ہو، مالدار ہو، وہ بچے۔ ومن کان فقیرا، اور جو فقیر ہے، تنگ دست ہے، فلیأکل بالمعروف، پس وہ کھائے معروف طریقے سے، جانے پہچانے طریقے سے یا عرف کے مطابق۔ فَإِذَا، پس جب، دفعتم الیہم، تم حوالے کر دو ان کے، یہ وہی فعل یہاں پہ دوبارہ آ رہا ہے، جیسے فدفعوا وہاں پہ امر کا صیغہ تھا، یہاں پہ ماضی کا ہے۔ پس جب تم حوالے کر دو ان کے، اموالہم، ان کے مال، فاشہدوا، پس تم گواہ بناؤ، علیہم، ان پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالی، حسیبا، حساب لینے والا۔ یہ باللہ، اس کے اوپر جو بازر بی ہے، اس کو گرامر میں کہا جاتا ہے کہ یہ با زائد ہے، اور یہ یعنی کہ اس لیے آئی ہے تاکہ جو تحسین لفظی ہے، تحسین لفظی کے لیے اس کو یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، اس کو با زائدہ کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں ہوتا ہے کہ وَكَفَى اللَّهُ حَسِيبًا، کافی ہے اللہ تعالی حساب لینے والا۔ تو یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اس میں پہلی بات اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی ہے وہ یہ کہ یتیموں کو آزماتے رہنا واجب اور ضروری ہے، ان کا امتحان لینا کہ وہ کس قدر ان میں صلاحیت پیدا ہو چکی ہے، کس قدر ان میں شعور آ چکا ہے، تو یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، یتیموں کو آزماتے رہا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا خصوصی خیال رکھا ہے، ان کے مال کی خصوصی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، کہ یتیموں کے مال کو مال مفت سمجھ کر فضول خرچی میں نہ اڑا دو، اور نہ اسے جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش کرو، بلکہ میانہ روی کے ساتھ چلو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 شرطیں عائد کی ہیں کہ یتیم کا مال ان کے حوالے کب کرنا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان میں رشد آ جائے۔ رشد کا معنی ہے سمجھداری، صلاحیت، معاملات کو انجام دینے کی صلاحیت، نفع اور نقصان کا شعور، تو یہ رشد ہے۔ اب یہ رشد، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہی بالغ ہوتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، ان کے اندر یہ رشد آ جاتا ہے۔ تو اگر یتیم بالغ ہوتے ہی سمجھدار ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر کوئی ایسا بچہ ہے کہ وہ بالغ ہونے کے باوجود بھی سمجھدار نہیں ہوتا تو پھر اس کا مال اس کے حوالے نہ کیا جائے، تو چاہے وہ 25 سال کا ہو جائے، 30 سال کا ہو جائے، 40 سال کا ہو جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو شرط لگائی ہے وہ رشد کی لگائی ہے، تو سمجھداری، تو اصل چیز تو سمجھداری ہے۔ تو بچے کا مال بھی اس کے سرپرست کے پاس کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھوایا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر سمجھداری نہیں ہے، تو سمجھداری جب تک نہیں آتی اس کا مال اس کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔
بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد 7 سال کے بعد اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے، چاہے وہ سمجھدار ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور پہ رشد کی بات کی ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو مالدار ہے اس کے لیے یتیم کے مال سے بچنا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن کان غنیا فلیستعفف، جو مالدار ہے وہ بچے، نہ لے اس میں سے کچھ بھی۔ اور اگر مالدار ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس یتیم کی کفالت کیوں کروں مفت میں، باقی کوئی بھی بندہ اگر اس کی کفالت کرے گا، اس کے مال کو سنبھالے گا، وہ تنخواہ لے گا یا وہ اس میں سے کوئی پروفٹ لے گا، تو میں مفت میں کیوں کروں؟ تو اگر وہ مالدار مفت میں اس کی کفالت کرنے پر تیار نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنا معاملہ قاضی کے پاس لے جائیں گے، عدالت میں لے جائیں، تو عدالت پھر ان کے درمیان جو بھی پروفٹ ہے یا جو بھی اس کے لیے ایک وظیفہ ہے یا جو بھی ان کے درمیان طے ہو جائے وہ طے کر دے گی، اور پھر وہ اس میں سے وہ وظیفہ یا وہ پروفٹ لینے کا حقدار بن جائے گا۔ اسی طرح 5ویں بات یہ ہے کہ جو فقیر ہے، تنگ دست ہے، اور اس کی کفالت میں کوئی یتیم آ گیا ہے تو وہ معروف طریقے سے کھا سکتا ہے، اس کے لیے کھانا جائز ہے، لیکن وہ کھائے پھر فقیروں کی طرح، یہ نہیں کہ اب اس کے پاس مال آ گیا ہے تو پھر وہ مالداروں کی طرح خرچ کرنا شروع کر دے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معروف طریقے سے۔ تو معروف طریقہ کیا ہے کہ جو اس لیول کے، اس طرح کے جو تنگ دست اور فقیر ہیں، جو وہ خرچ کرتے ہیں اس طرح یہ بھی خرچ کر سکتا ہے، اس کو فضول خرچی میں ضائع کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور چھٹی بات یہ یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی فقیر اس یتیم کے مال سے کھا لیتا ہے یا خرچ کر لیتا ہے اپنی ضرورت پر، اور بعد میں اللہ تعالیٰ اس فقیر پر کرم کرتا ہے، اسے مال و دولت عطا فرما دیتا ہے، تو اب اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ سارا مال واپس کرے، یعنی جو اس نے کھایا تھا اس یتیم کا مال اب اس کے ذمہ فرض اور واجب نہیں ہے واپس کرنا، کیونکہ جب اس نے کھایا تھا تب اس کے لیے جائز تھا، حلال تھا، مباح تھا، تو جو چیز تب مباح تھی اب وہ اس کے لیے حرام نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ بہت سارے لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی ہے، گنجائش دی ہے، تو ہم اپنے فلاں بھتیجا جو یتیم تھا اس کے مال میں سے خرچ کرتے رہے تو کیا کریں؟ تو اگر تب واقعی آپ تنگ دست تھے تو اب آپ کے لیے واپس کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو 7واں مسئلہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مال واپس کرتے وقت گواہ بنا لینا چاہیے تاکہ جھگڑا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کل کو وہ یتیم کہے کہ آپ نے مال واپس ہی نہیں کیا، یا یہ جو سرپرست ہے یہ مال واپس بھی نہ کرے اور یہ کہے کہ میں نے کر دیا ہے، تو جھگڑے سے بچنے کے لیے گواہ بنا لینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں یہ فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے۔ تو یہ جو ولی ہے، سرپرست ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا ہے کہ تمہیں خیانت نہیں کرنی چاہیے، میں حساب لینے والا ہوں۔ اور جو یتیم ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا ہے کہ تمہیں بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، بعد میں مکر نہیں جانا چاہیے کہ میں نے مال واپس ہی نہیں لیا۔ تو یہ ساری جو مسائل ہیں، سارے رہنمائی ہے، یہ ہمیں اس آیت کریمہ سے حاصل ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 7 میں ہے للرجال، مردوں کے لیے، تو یہ خبر مقدم ہے للرجال، مردوں کے لیے نصیب، حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، تارکا، چھوڑیں، الوالدانی، والدین، ماں اور باپ، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار۔ تو والدین اور قریبی رشتہ دار جو ترکہ چھوڑ کر جائیں اس میں سے مردوں کے لیے ایک حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اقربون کہا ہے، اقارب نہیں کہا۔ تو یہ جو وراثت کو جانتے ہیں، قوانین وراثت کو، انہیں پتہ ہے کہ وراثت میں جو تقسیم کرنے کا اصول ہوتا ہے وہ الاقرب فالاقرب،
جو جتنا زیادہ قریبی ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہوتا ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک الوالدان والاقربون والدین چھوڑ جائیں یا اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، مما اس میں سے جو قل تھوڑا ہو، قلیل ہو، منہ اس سے، او کثرا یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تو اس میں سے مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ نصیباً اس حال میں کہ یہ حصہ ہے مفروضہ، فرض کیا گیا، لازمی۔ یہاں پہ مفروضہ کا معنی مقرر کیا گیا نہیں بلکہ فرض کیا گیا، یعنی کہ جو لازمی ہے، حتمی ہے، یہ حصہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازمی اور یقینی اور حتمی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو جاہلیت کا ایک دستور تھا، طریقہ تھا کہ وہ عورتوں کو وراثت سے محروم کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام سے جو پہلے کی جاہلیت تھی اس میں وہ کیا کرتے تھے، خواتین کو، عورتوں کو وراثت سے محروم کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ وراثت اس کا حق ہے کہ جو جنگجو ہے، جو نوجوان ہے، جو جنگیں لڑتا ہے، جو ہماری حفاظت کرتا ہے، تو خواتین کو کیوں وراثت دینی ہے، یہ کون سا کوئی کام کرتی ہیں۔ تو حالانکہ اگر دیکھا جائے گہرائی سے اور اس بات کو اگر عقلی انداز میں ہی اس کا جواب دینا پڑے تو یہ جواب اس کا بنتا تھا کہ خواتین ہی اصل میں حقدار ہیں، مرد تو کما لیتے ہیں، تو خواتین تو بیچاری کما نہیں سکتی، گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، یعنی آج کل تو خواتین بھی کماتی ہیں، اس دور کی بات کریں تو خواتین تو کماتی نہیں ہیں، وہ کمزور ہیں، تو خواتین کو ہی وراثت ملنی چاہیے، مردوں کو ملنی نہیں چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دونوں کو وراثت دی ہے، اور آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ مردوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی نسبت زیادہ رکھا ہے اپنی حکمت کے پیش نظر، چونکہ مردوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو اس لیے ان کا حصہ زیادہ رکھا ہے۔ تو جاہلیت میں خواتین کو محروم کیا جاتا، اسلام نے آ کر انہیں ان کا حق دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک جاہلیت نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کی تھی جس میں یہ سوچ تھی، اور ایک جاہلیت آج ہے۔ آج بھی دیکھیں کتنے ایسے مسلمان ہیں، نمازی ہیں اور بظاہر وہ نیک ہیں، لیکن جب وراثت کو تقسیم کرنے کی بات آتی ہے تو وہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ تو یہ بڑا ہی ایک لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نصیب مفروضہ، یہ تو ایک لازمی حصہ ہے، تم اسے کیسے روک سکتے ہو۔ اور ہم آگے جب وراثت کے آیات پڑھیں گے تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو وعید سنائی ہے۔ اور پھر فرمایا اسی آیت کریمہ میں کہ ترکہ چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، چاہے 10 روپے ہیں چاہے 10 ارب ہیں، تو مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، وہ سبھی میں تقسیم ہوگا۔ یہ نہیں کہ تھوڑا ہے تو چلیں عورتوں کو یا بیٹیوں کو، بہنوں کو نہیں دیتے، یہ غلط ہے، یا بہت زیادہ ہے تو ان کو نہیں دیتے۔ تو چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، اس میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اور یہ اسلام کا احسان ہے خواتین پر کہ اسلام نے خواتین کو ان کے سارے حقوق دیے ہیں، جو حق ان کا بنتا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عطا فرمایا ہے، اور جو حق ان کا نہیں بنتا تھا وہ انہیں نہیں دیا ہے۔ تو خواتین کے ساتھ اسلام نے کوئی کھلواڑ نہیں کیا، جیسے آج کل خواتین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے۔ جو جدید تہذیب ہے، جو خواتین کے حقوق کی دعوے دار ہے، اور عورت مارچ کے نام پر، اور کبھی آزادی کے نام پر، اور کبھی لبرلزم کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر، طرح طرح کے جو ازم ہیں ان کے نام پر خواتین کو بازاروں میں لایا جاتا ہے، بازاروں کی رونق بنایا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا ان کا کاروبار ہے، یہ خواتین کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ خواتین کو تحفظ نہیں دے رہے،
وہ صرف اپنی پروڈکٹس بیچنا چاہتے ہیں، اپنا وہ کاروبار چمکانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے خواتین کو انہوں نے فرنٹ پہ کیا ہوا ہے۔ اسلام ہے کہ جس نے خواتین کو ان کے تمام حقوق دیے ہیں، اور جو جائز حقوق تھے وہ سارے کے سارے انہیں فراہم کیے ہیں۔ آیت نمبر 8 ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، وَإِذَا اور جب، حضر حاضر ہوں، القسمۃ تقسیم کے وقت، القسمۃ یہ یعنی کہ مفعول مقدم ہے گرامر کے اعتبار سے، تقسیم کے وقت جب حاضر ہوں، اولو القربا قریبی رشتہ دار، والیتامی اور یتیم، والمساکین اور مساکین، جب یہ حاضر ہوں، فارزقوہم پس تم رزق دو انہیں، یا پس تم عطا کرو انہیں۔ رزق کا ایک معنی ہوتا ہے عطا کرنا، رزق یرزق عطا کرنا، تو اللہ تعالیٰ رزاق ہے، عطا فرمانے والا ہے۔ پس تم انہیں عطا کرو یا دے دو، منہ اس میں سے، یعنی اس ترکہ میں سے، وقولو اور تم کہو، لہم ان کے لیے، قولا معروفا اچھی بات۔ تو اس آیت کریمہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جب وراثت کو تقسیم کرتے تو لوگوں کے سامنے کرتے تھے، یا تو سب لوگوں کے سامنے کرتے، یا جو ان کے اپنے سارے رشتہ دار ہوتے ان کے سامنے وہ تقسیم کیا کرتے، اور تقسیم کے وقت وہاں پر رشتہ دار آ جاتے، وہ رشتہ دار جن کا حصہ نہیں ہے وراثت میں، جو وارث نہیں ہیں، وہ بھی آ جاتے، یتیم آ جاتے، مساکین آ جاتے، تو یہ سارے بھی وہاں پر حاضر ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہا ہے کہ جب تقسیم کے وقت یہ لوگ حاضر ہو جائیں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فارزقوہم منہ فرمایا ہے، یعنی ان کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ تو کوئی حصہ متعین نہیں کیا ان لوگوں کا کہ آپ نے تیسرا حصہ ان کو دینا ہے یا چوتھا دینا ہے یا آٹھواں، نہیں، بلکہ ہر بندہ اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق انہیں دے سکتا ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان سے اچھی بات کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بعض اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں آپ کوئی چیز دیں اور وہ اس کو لینے پر تیار نہ ہوں، ممکن ہے، تو تب آپ ان سے جھگڑا نہ کریں، انہیں ڈانٹیں نہیں، بلکہ ان سے اچھی بات کہیں۔ اب جیسے کسی بندے کی ملینز میں جائیداد ہو اور وہاں پہ کوئی فقیر مسکین آ جائے اور وہ وہاں سے 100,000 روپے اٹھا کر دے دے اس کو، اور وہ کہے کہ یار آپ کی اتنی جائیداد ہے اور آپ مجھے 100 روپے دے رہے ہیں، تو پھر وہ اس سے جھگڑے نہیں، اس کو ڈانٹے نہ، بلکہ اچھی بات کہے۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ تقسیم کے وقت اگر رشتہ دار بھی ہیں، تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، تو انہیں دینا زیادہ بہتر ہے۔ تو رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا دوہرا اجر ہوتا ہے، ایک خرچ کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ تو باقی عام فقیروں مسکینوں کی نسبت رشتہ داروں کو ترجیح دینی چاہیے، ان پر خرچ کرنے کا زیادہ اجر ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو کچھ دیا ہے اور وہ آپ کے دینے پر راضی نہیں ہے، تو پھر ایک تو اس سے جھگڑنا نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ کسی کو دینے کے بعد اس پر احسان نہ جتلائیں، اسے اذیت نہ دیں۔ جیسے ہم پڑھ کر آ رہے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ کسی پر احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنا صدقہ باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ تو صدقہ ضائع ہو جاتا ہے اگر کسی پر احسان جتلایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تربیت کر رہا ہے ان لوگوں کی جو تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہے قولی احسان اور ایک ہے فعلی احسان۔ عملی طور پر، فعلی طور پر بھی آپ احسان کریں، انہیں دیں، کچھ نہ کچھ دیں عملی طور پر، اور قولی طور پر، زبانی طور پر بھی احسان سے پیش آئیں کہ اچھی بات کہیں۔ تو یہ بڑی ہی ایک خیال رکھنے والی بات ہے
جس کا عام طور پہ لوگ خیال نہیں کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 9 ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور ڈریں وہ لوگ، وَلْيَخْشَ اور چاہیے کہ ڈریں، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اصل میں یہ تھا وا اور جو لام کے اوپر جزم نظر آ رہی ہے یہ اصل میں تھا لِيَخْشَ، لِيَخْشَ، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جب لام امر سے پہلے واو آ جائے، فا آ جائے یا ثم آ جائے تو پھر اس کو ملا کر پڑھتے ہیں، وہ لام ساکن ہو جاتا ہے، جیسے وَلْيَخْشَ۔ اور قرآن پاک میں اور بھی مقامات پہ جیسے آتا ہے کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تو وہاں پر بھی ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ لام امر کا قاعدہ ہے۔ اور جو لام تعلیل ہوتا ہے اس کے نیچے زیر ویسے کی ویسے رہتی ہے، اس کو ملا کر نہیں پڑھتے، وہ بھی قرآن پاک میں اس کی مثالیں موجود ہیں، جیسے لِيَكْفُرُوا، سورۃ العنکبوت میں آتا ہے کہ وَلِيَتَمَتَّعُوا، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا، تو وہاں پہ وَلِيَتَمَتَّعُوا لام کے نیچے زیر پڑھیں گے چونکہ وہ لام تعلیل ہے جس کو لام کی کہا جاتا ہے۔ تو اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ لو ترکو، اگر وہ چھوڑتے، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریتاً اولاد، ضعافاً کمزور، کمزور اولاد ہے یعنی کہ یا تو وہ بچے ہیں بالکل چھوٹے ہیں، یا وہ کم عقل ہیں یعنی کہ وہ سفیہ جو ہم پڑھ کے آ رہے ہیں اس کی ڈیفینیشن پر وہ پورا اتر رہے ہیں، تو وہ کمزور ہیں۔ خافوا علیہم، تو وہ ڈرتے ان پر، اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے متعلق وہ ڈرتے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا، اور وہ کہیں قولاً سدیدا، سیدھی بات، قول سدید۔ قول سدید وہ بات ہوتی ہے کہ جو درست ہو اور حکمت کے مطابق ہو، صحیح بھی ہو اور حکمت کے مطابق ہو۔ قول سدید کا یہ معنی نہیں کہ بندہ ہر وقت نرمی سے بات کرے، نہیں، بلکہ جہاں پہ نرمی سے بات کرنے کا موقع ہے وہاں پر نرمی سے بات کرے، اور جہاں پر سختی سے بات کرنے کا موقع ہے وہاں پر سختی سے بات کرے، تو یہ ہے قول سدید، تو وہ سیدھی بات کہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر یہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو یہ ان کے بارے میں بہت ڈرتے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا، ان کو کون سنبھالے گا، کون ان کے سر پہ دست شفقت رکھے گا۔ لیکن جب یہ اپنی اولاد کے بارے میں اتنا ڈر رہے ہیں تو دوسروں کی اولاد کے بارے میں کیوں نہیں ڈرتے؟ وہ جو یتیم ہیں وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے یا کسی کی بچی ہے، کسی کا بیٹا اور بیٹی ہے، ان کے بارے میں یہ خیال ان کے ذہن میں کیوں نہیں آتا؟ تو گویا کہ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ وہی معاملہ کریں جو آپ خود چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کریں، لوگوں کے بچوں کے ساتھ آپ ویسا ہی سلوک کریں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بچوں کے ساتھ کریں۔ آپ اپنے بچوں کے بارے میں تو چاہتے ہیں کہ لوگ سارے ان کے ساتھ پیار کریں، محبت سے پیش آئیں، شفقت کریں، اور لیکن خود دوسروں کے بچوں کو آپ ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو یہ تو رویہ درست نہیں ہے۔ اور اسی سے یہ بات بھی یعنی کہ ہم کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ نصیحت اس بات کی کرنی چاہیے جس بات سے کوئی بندہ خود دوچار ہونے والا ہے، یعنی کہ جس بات سے کوئی بندہ خود دوچار ہو سکتا ہے، جو واقعہ خود اس کے اپنے ساتھ پیش آ سکتا ہے، اسی بات کو بنیاد بنا کر نصیحت کرنی چاہیے۔ اب جیسے کوئی یتیم ہو گیا ہے تو آپ کا بچہ بھی یتیم ہو سکتا ہے، جو واقعہ جو سانحہ کسی کے ساتھ پیش آ چکا ہے یہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، تو یہ نصیحت زیادہ کارگر اور زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کسی کے ساتھ برائی کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے
کہ کیا یہ برائی اور یہ گناہ میں خود اپنے ساتھ پسند کرتا ہوں؟ جو بندہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، وہ کیا خود اپنے ساتھ یہ ساری باتیں پسند کرتا ہے؟ تو اپنے ساتھ کوئی بندہ پسند نہیں کرتا۔ جو زانی ہے مثال کے طور پر، تو زانی جب زنا کرتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں خود اپنے جو رشتہ دار ہیں، محرم رشتہ دار، ماں بہن بیٹی جو بھی رشتہ دار ہیں، کیا میں ان کے ساتھ یہ عمل پسند کرتا ہوں؟ تو یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ سمجھا رہا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 10 میں ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی، یتیموں کے مال، ظلمن، ظلم کرتے ہوئے۔ تو ظلمن جو ہے یہ حال یہاں پر واقع ہو رہا ہے، اور یہ سارا جملہ جو ہے یہ انا کا اسم ہے، اور اس کے بعد اس کی خبر ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے، انما، بے شک، یأکلون، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارن، آگ، وسیصلون، اور ان قریب وہ داخل ہوں گے، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے۔ آخری آیت جو یہاں پر اس سورہ میں یتیموں کے حوالے سے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وعید سنا دی ہے، سزا کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں۔ تو ظلم کا لفظ ہے یہاں پہ۔ ہاں البتہ اگر کوئی ظلم کرتے ہوئے نہیں کھاتا، جیسے ہم ابھی پڑھ کے آ رہے ہیں کہ جو فقیر ہے اور وہ یتیم کا سرپرست ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کھانے کی، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہاں پر وہ شامل ہے کہ جو ظالمانہ طریقے سے کھاتا ہے۔ تو ظالمانہ طریقے سے کھاتا ہے تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہا ہے، وہ آگ کھا رہا ہے، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے یتیم کا مال کھانا، ناحق کسی یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، جہنم کے انگارے کھانے کے مترادف ہے۔ تو کبیرہ گناہ جو ہے اس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے وعید کا تذکرہ کیا ہے، سزا کا تذکرہ کیا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے، یا ہر وہ گناہ جس پر کسی دنیاوی سزا کا تذکرہ ہے، یا کسی دینی سزا کا تذکرہ ہے، یا اخروی سزا کا تذکرہ ہے۔ دنیاوی سزا مثال کے طور پر جیسے حدود ہیں، جو بندہ چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور جو زنا کرتا ہے اسے کوڑے مارے جائیں یا سنگسار کیا جائے، تو یہ دنیاوی سزا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے جو گناہ ہیں یہ کبیرہ ہیں۔ اور دینی سزا ہوتی ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام یہ فرمائیں کہ ہمارا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اب جیسے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ گویا کہ دھوکہ دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اخروی سزا جس کا یہاں پہ تذکرہ ہے، جیسے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے، تو یہ آخرت کی سزا ہے۔ اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا یتیموں کا مال کھانا ظالمانہ طریقے سے، یتیموں کا مال ضائع کرنا ظالمانہ طریقے سے، یتیموں کا مال جلا دینا یا دریا برد کر دینا ظالمانہ طریقے سے، وہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایسے لوگوں کو وعید سنائی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے، آیت نمبر 10 تک۔ ان 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یتیموں کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ احکامات دیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔